جون کی صبح دھیرے دھیرے سے یہ باور کروا رہی تھی آج گرمی اپنے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے گی۔ سورج کی شعاعیں ابھی سے گرمی اور حبس کا ملا جلا تاثر فضا میں چھوڑ رہی تھی۔ ساتھ ہی آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ تو چند پرندے اپنے گھروں سے دانہ دھنکا چگنے کی تلاش میں اڑتے چلے جا رہے تھے۔ دور اوپر آسمان پہ پرندوں کی لمبی قطار تھی جو انسانوں کو ایک سبق دے جا رہی تھی۔ اس گرمائش بڑے ماحول میں اگر کوئی سکون کی چیز تھی تو وہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا۔ اف، آج ابھی سے اتنی گرمی، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا مگر ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے۔ پائپ سے وہ اپنی گاڑی دوڑ رہا تھا۔ اسے چاند دور چاند گملے رکھے تھے جن میں سے سرخ سفید اور بنفشی پھول جھلک رہے تھے۔ ان گملوں کے ساتھ ہی انگور کی بیل بھی تھی جس پہ کچے انگور اس کے ہرے پتوں میں بالکل جیسے چھپ ہی گئے تھے۔ ابھی ایک بلبل کہیں سے اڑ کے وہاں آ بیٹھی تھی۔ میڈل کلاس گھرانہ، وہی 3-4 کمرے، چھوٹا سا صحن، ٹوٹا پھوٹا روز تو ان کا بھی ویسا ہی گھر تھا۔ 3 کمرے، چھوٹا سا کچا پکا صحن جس کی اینٹیں اور سیمنٹ بھی اکھڑا ہوا تھا۔ بائیں جانب میں ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ کچن کے پاس ہی چند گملے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے جن میں سے پھول جھلک رہے تھے۔ ان میں سے ایک گملے میں پودا سوکھ چکا تھا اور دوسرا گملہ یوں ہی بس مٹی سے بڑا ہوا تھا۔ وہ گاڑی دھوتے ہوئے اپنے خیالوں میں مگن تھا۔ خیال کیا تھا مانو کہ نئی ضد کے بارے میں سوچتا تھا۔ آج کل اس پر نیا بوجھ سوار تھا کہ اسے گاؤں جانے دیا جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ گاؤں جانا اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، سو اس نے سختی سے منع کر دیا جس کی وجہ سے وہ رات سے منہ پھلائے ہوئے تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کام سے فارغ ہو کر دادی اور بابا کو کال کر کے بلوا لیتا ہوں کہ پیچھے سے آتی آواز سے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور مڑ کر دیکھا جہاں سے منشا اس کو آوازیں دیتی آ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ میں کو کتاب پکڑے اچھلتی کودتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ دانت گاڑی دھوتے دلاور نے مختصر جواب دیا۔ کون سے گانے پر؟ سامنے سے فوری سوال آیا۔ دلاور اسے گور کر سلف میں کپڑا بھگو کر مارنا شروع کر دیا۔ اچھا بتائیے نا کدھر کی تیاری ہے؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پوچھا۔ ایک جگہ جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ سچی؟ کہاں جانا ہے؟ کب جانا ہے؟ کب واپس آؤ گے؟ وہ کتاب گملے پر رکھتے ہوئے پرجوش سی بولی۔ منشا اس کی ایکسائٹمنٹ کے پیچھے کی وجہ سے سمجھتے ہوئے اس نے آنکھیں گھمائی۔ کیا آپ ایسے ہی شک کر رہے ہیں؟ ویسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ اوکے اوکے، ویسے جانا کہاں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ دوسرے شہر، ان کا مین آفس ہے، جاب شاید یہی ہوگی۔ مطلب آپ کا سارا دن تو لگ جائے گا؟ منشا نے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں ہیلپ کروں؟ منشا نے بازو اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رہنے دو، اتنی تم نے ہیلپ نہیں کرنی جتنا مجھے کھپانا ہے۔ ایز یو وش، اس نے کندھے اچکائے۔ تمہاری چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ 1 منتھ کی تھی، ابھی تو بس 8 گزشتہ تھے۔ میں کہہ رہی تھی ہم گاؤں کا چکر لگا آتے ہیں، ایڈونچر بھی ہو جائے گا اور دادی سے بھی مل لائیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ ہاتھ میں موجود کپڑا پھینکتا اس کی طرف آیا۔ تم نے آج تو یہ بات کر دی، دوبارہ تمہارے منہ سے گاؤں کے بارے میں ایک لفظ نہ سنو۔ دلاور نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے کہا۔ بھیا میں ایسے ہی بولی تھی۔ دلاور کو غصے میں دیکھو، اس کو سارا ایڈونچر بھول گیا تھا۔ شٹ اپ، خبردار، جو ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا۔ اماں بھیا کو دیکھیے، مجھے جھڑک رہے ہیں، اس کو غصے میں دیکھو۔ اس نے اماں کو آواز دے کر، اتنا ہی ڈر ہوتا ہے تو ایسی حرکت ہی نہ کیا کرو۔ انہوں نے شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اتنی دیر میں اندر سے ایک 40 سالہ خاتون باہر آئی۔ دلاور کتنی بار کہا بہبہ غصہ مت کیا کرو، انہوں نے پاس آتے ہوئے کہا۔ اس کی بات تو سنیے، جس بات سے منع کروں اس نے وہی کرنا ہوتا ہے، اس نے اسی ٹون میں کہا۔ چل چھوڑ، وہ تو بچی ہے، تو سمجھدار ہے، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بازو چھڑواتی اندر بھاگی۔ کیوں کرتا ہے اتنی سختی؟ آرام سے بھی بات کر سکتا تھا، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ اس کے بھلے کے لیے کہتا ہوں اماں، ورنہ اس کو جھڑکنا مجھے کہاں اچھا لگتا ہے۔ خیر چھوڑیے، شام میں آئس کریم کے لیے لے جاؤں گا تو مان جائے گی، انہوں نے کہتا ہوا وہ دوبارہ گاڑی پر پانی ڈالنے لگا۔ اے لڑکی، کیا ہونکو کہ تمہیں کوئی کام دھندہ نہیں؟ چل جا اپنے کمرے میں
مردوں کے آنے کا وقت ہو رہا اور تو ننگے سر گھوم رہی ہے۔ مجھے صفیہ خاتون کو ہاتھ میں نہ پا کر جھومتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، ان کی گردار آواز پر سہم گئی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چھوٹی چھوٹی کہہ کر کچھ زیادہ ہی ڈیل دے دی ہے، آج سے تمہارے سارے لاڈ ختم ہیں، سمیدہ اور فرحانہ کے ساتھ تم بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو گی۔ ان کے لہج میں بلاکی سی سہتی تھی۔ انہیں پلکے جھپک آنسو کو پیچھے دھکیلا۔ بات سمجھ آئی یا سمجھاؤں؟ جی سمجھ گئی، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب جاؤ، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے اس کو وہیں کھڑا دے کر جھٹکا تو وہ تیز تیز قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ سمیدہ واش روم سے باہر نکلی تو وہ بیڈ پر اونڈی لیٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ صفا کیوں رو رہی ہو؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ چندہ کیوں رو رہی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی نرم آواز پر وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ باجی، دادی نے سب ملازموں کے سامنے بے عزتی کی ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کون سا پہلی بار کچھ کہا ہے جو تم اتنا رو رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ مردوں کے آنے سے پہلے ہم نے منظر عام سے غائب کیوں ہو جانا ہوتا ہے؟ باپ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، اور مرد وہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے ہیں۔ ساحل بھائی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اسفند بھائی سارا سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، شیراز بھائی، سفیان بھائی اور ماہر شہر میں رہتے ہیں، اور جب کبھی آئے ہوئے ہوں تو بھی دادی بات نہیں کرنے دیتی کہ نامحرم ہیں۔ ہمارے بابا تو ہم سے غافل ہی سمجھو۔ کبھی کبھار چاچو پوچھ لیتے ہیں تو دادی کو وہ بھی برا لگتا ہے۔ دادی کو خدا جانے ہم لڑکیوں سے کون سا بیر ہے جو وہ ایسے کرتی ہیں، ہر بات پر پوتوں کو آگے رکھتی ہیں اور پوتیوں کا ہوش نہیں ہوتا۔ صفا تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، ہم لڑکیاں لڑکوں سے کم تر ہی ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ باجی، میں مقابلہ کہاں کر رہی ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی تو تھوڑی سی عزت اور مقام ملنا چاہیے۔ دادی اور بابا لوگ سہل بھائی اور ماہر لوگوں کے تو لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے، اور ہمیں سب کے سامنے بے عزت کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اور کس نے کہا کہ لڑکیاں کم تر ہوتی ہیں؟ آج کے دور میں تو مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں، اور ہمارے مذہب میں بھی تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ بس کر دو، اگر چاچو کی شاہ پر تم 10 جماعتیں پڑھ ہی گئی ہو تو اپنا علم ہم پر مت جاڑا کرو۔ اگر چاچو تمہاری یہ بے وقت کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں تو سنبھل کر ہو، ایسا نہ ہو کہ دادی ان پر بھی بین لگا دے۔ سمیرہ سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ اپنی بڑی بہن کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئی، جس کی سوچ ہو صفیہ خاتون سے ملتی تھی۔ اگلے دن دلاور صبح 6 بجے ہی دوسرے شہر کے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد منشا اماں کو ایک دوست کا بتا کر گاڑی لے کر نکل گئی۔ دلاور نے گاڑی کی چابی لے لی تھی کہ اسے اپنی دوست کے ساتھ جانا ہے۔ وہ گاڑی اسے دے کر خود لوکل چلا گیا۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے اسے 7:30 بج چکے تھے۔ دور افق پر ابھرتا سورج ایک نیا دن چڑھنے کی نوید دے رہا تھا۔ چاروں طرف لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکان چھائی تھی۔ راستے میں ایک دو جگہ اس کے پاس سے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ گزرے تو اس نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ کہیں سڑک کے کنارے بنے باڑوں میں لوگ مویشیوں کو چارہ ڈال رہے تھے، تو کہیں کوئی پھیری والا سواری لیے اپنے کام کو نکل چکا تھا۔ سڑک سے تھوڑا ہٹ کر ایک جگہ ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ غرض کہ ہر کوئی اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھا۔ ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز ہوتی منشا کو سڑک کے بیچ بنے کھڈے سے لگنے والے چٹکے نے ہوش کی دنیا میں لاپٹا۔ آبادی سے تھوڑا دور گاڑی روک کر وہ باہر نکلی اور سڑک پر کھڑے ہو کر گول گول گھومتے ہوئے آنکھیں بند کر کے جی ہی گاؤں والوں خوش آمدید کہو۔ فائنلی منشا زبیر سڑک کے دوسری طرف کھیتوں میں کام کرتی 2-3 خواتین اسے یوں بولتا دیکھ کر مسکرائی۔ منشا کی نظر ان پر پڑی تو ان کی طرف آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ وہ ان کے پاس آتی ہوئی بولی۔ پتر، ہم تو ٹھیک ہے، تیرا کیا حال ہے؟ میں بھی ایک دم فٹ، گاؤں میں نہیں لگتی ہوں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ جی آنٹی، میں اپنے بابا اور دادوں سے ملنے آئی ہوں۔ کس کی بیٹی ہو؟ سہراب بخش کی بیٹی اور سکینہ کی پوتی۔ ماشاء اللہ، تو سکینہ کی پوتی ہو؟ ان میں سے جو بزرگ خاتون تھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتی ہوں، بابا سے ملنے کے بعد بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ انہیں خدا حافظ کہتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کچھ دور آگے سے سہراب بخش گاؤں کے چودھری کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھے نظر۔ سہراب بخش جو چودھری قادر کے ڈرائیور تھے، ان کے ساتھ زمینوں پر آئے ہوئے تھے۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ سڑک کنارے بنے ڈیرے پر ہی بیٹھ کر حساب کتاب کرنے لگے۔
تو وہ ایک سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے آتی دلاور کی گاڑی دیکھ کر انہیں شدید حیرانگی ہوئی تھی کہ دلاور اور گاؤں میں ایک ناممکن سی بات تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے گاڑی ان کے پاس آ کر گئی۔ اس میں سے دلاور کے بیٹا منشا کو توتا دیکھ کر انہیں ان کا رنگ اڑا۔ وہ بابا کا نعرہ لگاتی اس کے سینے سے آ لگی۔ کیسے ہیں بابا؟ میں آپ کو بہت مس کرتی رہی ہوں۔ آپ مجھے ذرا مس نہیں کرتے؟ اپنے لیے تو ملنے نہیں آتے؟ اسی لیے تو ملنے نہیں آتے؟ ان کے گلے لگے شکوہ کیا۔ کیوں آئی ہو دلاور؟ کہا۔ اس کے جواب میں انہوں نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کون سا یہاں میری ماں بیٹھی ہے جس کے لیے آؤں گی؟ تجھے منع نہیں کیا کہ یہاں نہیں آنا، پھر کیوں آگی؟ اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر انہوں نے کہا، کیا بات ہے سہراب؟ یہ لڑکی کون ہے؟ چودھری قادر بھی ان کی باتیں سنتے متوجہ ہو گئے تھے۔ منشا انہیں چھوڑے ان کی طرف آئی۔ دیکھیے انکل، آپ ایمانداری سے بتائیے، میں اتنی دور سے سفر کر کے ان سے ملنے آئی ہوں اور یہ بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہو، میرا دل توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس نے منہ بسوڑا۔ سہراب کون ہے یہ بچی؟ انہوں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر سہراب سے پوچھا، میری بیٹی۔ اس نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، اچھا تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے؟ مجھے تو صرف تمہارے بیٹے کا ہی پتہ تھا۔ انہوں نے حیرت سے کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ اوہ بھائی، مجھے بھی تو کوئی نوٹس کرے۔ خود کو نظر انداز ہوتا دیکھو اس نے دہائی دی، جن قدموں سے آئے ہو انہی سے لوٹ جاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، کیا ہے بھائی، میں دادو سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر بولی، منشا کسی بات سے اگر منع کیا جائے تو رک جاتے ہیں۔ حرج کیا، بس ان سے مل کر چلی جاؤں گی۔ میں کون سا یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں؟ تو یہاں رہ بھی نہیں سکتی۔ چلو جاؤ، شاباش شاباش، میں ایک دو دن میں اماں کو ملوانے لے آؤں گا۔ آپ اچھا نہیں کر ہے، میں جا کر اماں کو آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بتا دوں گی۔ پھر خود ہی بکنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، میں بھگت لوں گا، تم جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ بڑے بڑے لوگوں پر حملے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ گاڑی کے پاس رکتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، خدا حافظ۔ انہوں نے ہاتھ ہلائے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں، کیا فائدہ میرے پڑھنے لکھنے کا جب آپ کو تھوڑی سی انفو بھی نہ ہو۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی ان کے پاس آئی تو ان کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ ان پر حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی غداری کرتے، اور میں بھی ماما اور دادو کے سامنے آپ کی سیکیورٹی ہوں۔ یہ بات تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے نا۔ سنو، انہوں نے اس کی دھمکی سن کر آنکھیں دکھائی، میں گھر جا کر اماں سے کہوں گی کہ آپ کا گاؤں میں ایک عورت سے چکر چل رہا ہے، آپ اس سے شادی کریں، اور دادی بھی اس سب میں آپ کا رائٹ ہینڈ ہے۔ آپ پورے گاؤں کے سامنے اس عورت کے ساتھ کبھی نہر پر تو کبھی پیپل کی چھاؤں کے نیچے عشق لڑاتے پائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے بھی دیر سارا ڈانٹ کر واپس بکا دیا۔ اس کے پلان پر سہراب کے ساتھ ساتھ چودھری قادر اور ان کے گارڈز کا منہ بھی کھلا۔ میں دیکھ لوں گا، اب تم جاؤ۔ انہوں نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھا دروازہ بند کر دیا۔ انکل، آپ انہیں کہیے نا مجھے ملنے دے۔ کوئی چارہ نہ پا کر اس نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے انہیں مدد کے لیے پکارا۔ ملنے دے سہراب، بچی کتنا صبر کر کے آئی ہے، مایوس تو نہ لٹاؤ۔ دیکھ تو کیسے افسردہ ہو گئی ہے۔ چودھری سہراب اٹھ کر آتے ہوئے بولے تو منشا نے اپنے چہرے پر مزید یتیمی طاری کی۔ پر چودھری صاحب چلو آؤ، ہمارا کام بھی ختم ہو گیا تو حویلی ہی جا رہے ہیں۔ بیٹا آپ اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے ہی لے آؤ۔ سہراب کو ٹوکتے ہوئے وہ گاڑی میں جا بیٹھے تو وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ چاروں ناچار انہیں گاڑی میں جا کر بیٹھنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں چودھری قادر کے گارڈز کی گاڑی کے پیچھے وہ اپنی گاڑی اڑائے جا رہی تھی۔ یہ لے بی بی جائے۔ سکینہ نے چائے لا کر ہال میں کے تخت پر بیٹھی حویلی کی سربراہ صفیہ خاتون کے سامنے رکھی۔ بی بی جی، مجھے کچھ دنوں کے لیے چھٹی چاہیے۔ سکینہ نے ان کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیوں، کہاں جانا؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ دلاور کا فون آیا تھا، منشا ملنے کی ضد کر رہی ہے، تو سوچ رہی ہوں کہ جا کے مل آؤں، ورنہ وہ طوفان کھڑا کیے رکھے گی۔ تیری پوتی ہے؟ اس کے لہجے کی محبت محسوس کرتے ہوئے صفیہ خاتون نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، جب جانا ہو بتا دینا۔ اچھا جی، میں باورچی خانہ دیکھ لوں، ابھی ناشتے کے برتن دھونے والے ہیں، دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ پاس پڑی ٹرے اٹھاتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی تھی کہ باہر سے آتی منشا کی آواز سن کر چونکی۔ سکینہ، ارے او سکینہ، دیکھ تو، تجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ منشا چلاتے ہوئے اندر آئی تو ان کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی۔ منشا ان کو حیران کھڑا دیکھ کر خود ہی ان کے گلے لگی۔ وہ دادی جانا، شکریہ، ملی تو صحیح، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی مجنوں اور رانجھے ٹائپ کا عاشق ہوں جس کو اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے کئی کئی دنوں کا ہجر
کاٹنا پڑتا ہے، اور جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ چٹا چٹ ان کے گال چومتے وہ نان سٹاپ بول رہی تھی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ یا دادی یہ سوال کر کے آپ نے میرے دل کو بنا آری کے کاٹ کر رکھ دیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ نے ڈنگ سے گلے لگا کر پیار تک نہیں کیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تیری ماں کہاں تھی؟ اور جب تو گھر سے نکلی تھی تو دلاور کہاں تھا؟ اس نے تجھے آنے کیسے دیا؟ لمبی سٹوری ہے، پہلے تو میں بہت تھکی ہوں، کچھ کھلائیے پلائیے پھر سوال جواب ہوں گے۔ ان کو ٹالتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو لاؤنج میں ایک 50 سالہ خوش شکل عورت بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے زمین پر ایک 24 سالہ لڑکا بیٹھا سر میں تیل لگوا رہا تھا۔ ایک جانب صوفے پر 20-22 سال کے دو لڑکے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، اس عورت کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اس نے اسلام کا فریضہ نبھایا۔ جواب میں انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، محترمہ ہم بھی بیٹھے ہیں راہوں میں۔ ان میں سے ایک جو 20 سال کا تھا اس کو صفیہ خاتون کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر طنز کیا، سوری میں راہوں میں بیٹھے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ اپنا سا منہ لے کر ہے کہ آپ ابھی تک میرا منہ دیکھ رہی ہیں۔ یار مان لی ہوں میں آپ سے کافی عرصے بعد ملی ہوں، مگر میرا دیدار کر کے آنکھوں کے پیاس بعد میں بجھا لیجیے گا۔ پہلے مجھے کچھ کھانے کو لا دیں، آپ سے ملنے کی خوشی میں نے ڈنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ صفیہ خاتون کے پاس تحت پر بیٹھی ہوئی بولی، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں، چل اٹھ یہاں سے۔ صفیہ خاتون کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ انہوں نے کہا، اچھا یار یہ لے میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں، اب تو کچھ کھانے کو لا دے، یا یہ میرے کھانے کی بھی جگہ نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا بے صبری نہ بن لا رہی ہوں، اور یہی بیٹھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا۔ اسے تاکید کرتے ہوئے کچن میں کی، کسی کا بچہ ہوا نہ اٹھا لانا، پتہ ہے نا آپ کی پوتی کو عادت نہیں کسی کا بچہ کھانے کی۔ اس نے پیچھے سے ہانگ لگائی، خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تو یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ دلاور نے تجھے اجازت کیسے دے دی؟ وہ کھانے کی ٹریلا کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آپ کو ایویں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ میں اندر آتے دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ بطور خاص مجھ سے ملنے مجھے دیکھنے آئے ہیں۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا، میں اسی سے تو ملنے آئی ہوں۔ آپ کو پتہ تو ہے مجھے بچپن سے ہی بندر کا تماشا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے کسی نے سجیسٹ کیا کہ اس گاؤں میں ایک صاحب بہت اچھا تماشا پیش کرتے ہیں، تو میں حجل حوال ہوتی یہاں آگے، لیکن یقین کرے کوئی ہاتھا ہوا فائدہ نہیں ہوا، یہ تو بندر کم بلو بندری زیادہ لگ رہا ہے۔ منشا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اطمینان سے اس کے لمبے بالوں کا نشانہ بنایا۔ تیل لگواتے شہراز اور صوفے پر بڑے سفیان کا زبردست قہقہ بلند ہوا، اپنی سریعہ بیزتی پر ماہر کھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، یار ماہر لڑکی تیری ٹکر کی ہے۔ شہراز نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو دو جوتے آگے لگ رہی ہے۔ سفیان نے کہا، اب تو مجھے بتائے گی کہ کیوں آئی ہے؟ سکینہ نے اسے گولا آپ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، کب سے بھیا کو بول رہی تھی مگر لا ہی نہیں رہے تھے، اور نہ ہی آپ سے ملنے آئے، پھر پتہ نہیں کیوں میرا بہت دل کر رہا تھا یہاں آنے کو، ایسے لگ رہا جیسے کچھ ہے جو مجھے بلا رہا ہے۔ اس نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر بھی پتر تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بار انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، اب تو میں آ گئی ہوں نا، اور اتنی جلدی جانے والی نہیں ہوں، وہ کیا ہے نا مجھے پوری 21-22 چھٹیاں ہیں اور میں یہیں گزار کر جاؤں گی، اس حساب سے پہلے آپ کو مجھے بھیا سے بچانا ہے، وہ بہت غصہ کریں گے، یہ تو تجھے ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ویسے وہ گیا کہاں ہے؟ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہوگا، جبھی تو آ گئی، ان کا انٹرویو تھا دوسرے شہر جانا تھا، اس لیے میں جلدی آ گئی۔ اچھا مجھ سے ملیے، اپنے بابا سے ملیے، اب واپس چلی جا۔ اس کے سامنے سے برتن اٹھاتے ہوئے کہا، نہ میں کچھ دن یہاں رہوں گی، اور ابھی مجھے یہاں رہ کر ایکسپلور کرنا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو مجھے کھینچی تھی۔ اس نے اٹھا لہجے میں کہا، ضد نہیں کرتے، تو میری شہزادی بیٹی ہے، میری لاڈلی ہے، میری ہر بات مانتے۔ انہوں نے اس کا انداز دیکھ کر بچکارا، میں نہیں بتا رہی مطلب میں نہیں جا رہی، مطلب نہیں جا رہی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رہنے دے، سکینہ بھی بچی اتنی دور سے آئی ہے اور آپ اسے واپس بھجوا رہی ہیں۔ مسرت بیگم نے اس کو ضد پر اڑا دے کر کہا، ہائے آنٹی کتنی اچھی ہیں آپ، لو یو سو مچ۔ ان کو ہوائی کس اچھال کر وہ باہر کی طرف بڑھی، اب کہاں جا رہی ہے؟ گاڑی سے بیگ لینے۔ اس نے باہر جاتے جاتے جواب دیا، تیری پوتی زبان کی بہت تیز ہے، لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے جیسے تیری بہو نے دے رکھی ہے، گھر میں کسی کو پتہ نہیں، اور یہ
بنا بتائے اکیلی اتنا سفر کر کے آگے، اور نہ ہی اتنی ضد کرنی اچھی ہوتی ہے، بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ صفیہ خاتون نے اس کے باہر جاتے بولی، پس گھر بار کی لاڈلی ہے نا، تو کوئی روکتا نہیں، اس وجہ سے تھوڑی ضدی ہو گئی ہے۔ سکینہ بی نے جلدی سے صفائی دی، اس کو سمجھا دینا آج پہلی بار تھا، اس لیے معاف کر دے، ورنہ اس کی یوں میرے برابر بیٹھنے کی وقت نہیں ہے۔ کمی کمینوں کی دی ہے تو اوقات بھولنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حقارت سے کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پلیز دادی، وہ باہر سے آئی ہے اور کچھ دن رہ کر واپس چلی جائے گی۔ اپنی اس دگانیسی سوچ میں اس کو نہ ہی گھسیٹیے تو اچھا ہے۔ سفیان افسوس سے کہتا اٹھ گیا، یہ دو ٹکے کے لوگوں کو اگر سر پر چڑھائے رکھیں گے تو کر لی حکومت۔ دیکھا نہیں کیسے میرے برابر بیٹھی تھی۔ صفیہ خاتون نے سر جھٹکا، آپ کو حکومت کرنے کا کتنا شوق ہے؟ نیکسٹ پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے آپ کو ہی نہ کھڑا کر دے۔ ماہر ان کے پاس آ کر بیٹھا، چل ہٹ بے شرم، نہ تو دادی سے مسرحیہ کرتا ہے۔ انہوں نے چھڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اٹھ کر دور ہوا۔ یار دادی جانا، اب آپ ہی جائیے یا ہانیوں کی سر جھکائے ہی کھڑی رہیں گی؟ منشا نے حال کے دروازے میں سر جھکائے کھڑی سکینہ کو آواز دی، آ رہی ہوں پتر، تو کوارٹر میں چل۔ کہہ تو ایسے رہی ہے جیسے یہ چودھریوں کی نہیں، میرے دودھیالیوں کی جگہ ہے، جس کے چپے چپے کے بارے میں جانتی ہوں گی۔ اب مجھے کیا پتہ کہاں ہے کوارٹر، اور پلیز کسی ایئر کنڈیشن کمرے کا بندوبست کیجیے گا، مجھے اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ نہرے تو ایسے دکھا لے جیسے باپ تیرا کہیں کڈیسی لگا ہوا ہے۔ کمیوں کی دی ہے تو اوقات میں رہنا سیکھ۔ اس کی فرمائش سن کر صفیہ خاتون کو آگ لگی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے بلڈ دیا تھا، یقین کریں میرے بلڈ کا رنگ سرخ تھا، شاید نہیں، یقیناً آپ کا بھی سرخ ہوگا۔ اللہ نے شکل بھی تقریباً ایک سی دی ہے۔ ہاں آپ بوڑھی ہو گئی ہیں تو تھوڑی لک چینج آ رہی ہے، باقی سب سیم ہی ہے، ناک کان آنکھ دل گردے سب سیم۔ جب اللہ نے ایک جیسا بنا ہے تو آپ کیوں فرق کر رہی ہیں؟ اور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے کہ کمی انسان نہیں ہوتے، ان کو گرمی نہیں لگتی یا بھوک پیاس نہیں لگتی، اور ویسے بھی چاہیے میں میڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتی ہوں، مگر میرے بابا اور بھیا نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اس نے حال کے دروازے پر ہی کھڑے کھڑے حساب برابر کیا۔ بکواس نہ کر، کتنی بار کہا ہے بڑے چھوٹے کی تمیز کیا کر، معاف کر دے بی بی، یہ ایسے ہی بولتی ہے، نادان ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ سکینہ بی نے غصے سے ان کا رنگ سرخ پڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا، معافی مانگنے سے اچھا تھا کہ تو اسے کچھ سکھا دیتی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا، یار دادی اگر آپ کا ہو گیا ہو تو آ جائیے، مجھے بہت زوروں کی نیند آئی ہے۔ اس نے ان کی منتیں کرتے دیکھا بیزار سے کہا، اچھا آ رہی ہوں بی بی، میں اس کو چھوڑ کر آتی ہوں، ورنہ اس کا موڈ ایسے ہی بگڑتا رہے گا۔ سکینہ جلدی باہر کی طرف آئی، اسے لے کر ایک طرف اپنے کوارٹر میں چلے گئی۔ لڑکی صرف میری ہی نہیں، دادی کی بھی ٹکر کی ہے، ماہر شہراز کے کان میں گھسا۔ کوارٹر پہنچ کر اس نے بیگ ایک سائڈ پر رکھا، لمبی تانے سو گئی۔ اے سی تو نہیں تھا، مگر انہوں نے فرشی پنکھا چلا دیا۔ کچھ دیر کی پس و پیش کے بعد بلاہر سو گئی۔ اثر سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر کے وہ حویلی میں آئی۔ سکینہ بھی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ کیا کر رہی منشا کے گلے میں باہر ڈالتے ہوئے بولی، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، تو یہاں کیوں آگے باہر جا کر بیٹھ، بہت گرمی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حویلی کا وزٹ کر کے آتی ہوں۔ وہ ٹیبل پر رکھی پھلوں کی ٹوکری میں سے سیب اٹھا کر باہر چلی گئی۔ حال سے نکل رہی تھی جب اندر آتا اسپند اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بے ساہتا سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کو اپنی طرف یوں تکتا پا کر منشا نے ماتھے پر بال لاتے ہوئے اسے زبردست گوڑی سے نوازا تو وہ ہلچل ہوتا ہے سائڈ پر ہو گیا۔ وہ سر جھٹکتی حویلی کا جائزہ لینے لگی۔ گھومتی پھرتی وہ حویلی کی پچھلی جانب آئی، جہاں مسرت بیگم 2-3 ملازموں سے صفائی کروا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ مسکرائی، کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ وہ ان کے پاس آتی ہوئی بولی، کچھ نہیں بیٹا، یہ صفائی کروا رہی تھی، تم بتاؤ نیند ٹھیک سے آ گئی تھی نا؟ جی آنٹی، آئی تو بہت مشکل سے تھی، مگر آگے اس نے دھیرے دھیرے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں کل کچھ بندوبست کروا دوں گی۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جی۔ وہ حیرت سے ان کے چہرے کی چمک دیکھتے ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی پرسکون مسرت تھی۔ آپ کو برا تو نہیں لگتا میں جب سے آئی ہوں آپ کو آنٹی کہہ رہی ہوں؟ نہیں بیٹا، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، آپ نہ بہت اچھی بلکہ میری اماں کی طرح۔ وہ بالکل آپ ہی کی طرح مسکراتی ہے۔ تم یہاں مت کھڑی ہو، بہت گرمی ہے، اندر جا کر بیٹھو، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔
کیا آنٹی اندر گئی تو دادی کہتی ہے باہر جاؤ گرمی ہے، باہر آئی تو آپ کہتی ہے اندر جاؤ گرمی، کوئی مجھے بھی تو بتاؤ میں کہاں جاؤں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں لڑکیوں سے ملواتی ہوں۔ وہ سیلی حویلی کے اندر آگئی۔ اسفند جو حال سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا، باتوں کی آوازیں سن کر پلٹ کر دیکھا تو اسے مسرت بیگم کے ساتھ آتے دیکھا تو وہیں کھڑا ہو گیا۔ اماں جان یہ کون ہے؟ سیڑھیوں سے ہو کر کوریڈور میں ان دونوں کو لڑکیوں کے کمرے میں جاتے دیکھا تو پوچھا جس کی نابی کی پوتی ہے؟ انہوں نے اسفند کو گورتے ہوئے کہا تو بے احتیاط اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ ماشاءاللہ جیتی رہو۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے ذرا مربت پوچھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، اسفند نے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا تم کمرے میں جاؤ، میں ذرا اس کو لڑکیوں سے ملوا لاؤں، اکیلی بیزار ہو رہی ہے، آؤ بیٹا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے۔ اسفند وہیں کھڑے اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اندر نہ چلے گی۔ وہ اس سے لیے ہوئے ایک کمرے میں جہاں 3 لڑکیاں بیٹھی تھی، 2 فریم لگا کر کڑھائی کر رہی تھی جبکہ ایک پاس بیٹھی انہیں سکھا رہی تھی۔ سمیرہ اس سے ملو، یہ اس کی نبی کی پوتی منشا آج صبح ہی شہر سے ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ اٹھ کر خوش دلی سے کہتی اس کی طرف آئی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں فرحانہ اور یہ ہم دونوں سے چھوٹی صفا۔ وہ دونوں بھی فریم رکھ کر اٹھی۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے بھی مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے کہا تو وہ تینوں اس کا منہ تکنے لگی۔ جی؟ فرحانہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ باجی، ان کا مطلب آپ سے مل کر اچھا لگا، صفا نے کہا۔ منشا کو حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے گھر کی لڑکیاں اور پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی ہیں؟ منشا نے مڑ کر مسرت بیگم سے پوچھا۔ نہیں، یہ میرے جیٹھ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے بیٹھیے۔ ایک سائڈ پر ہو کر فرحانہ نے اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ تم ان کے ساتھ باتیں کرو، میں ذرا ایک کام سے ہو کر آتی ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ باہر نکل گئی۔ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ صفا اس کے بعد بیٹھتے ہوئے پرجوشی سے بولی۔ جی یوں نہیں جاتی ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ BCS کر رہی ہوں۔ نہیں، آپ کلاس کون سی میں پڑھتی ہیں؟ فرحانہ نے پوچھا۔ 14ویں، ہاں 14ویں کلاس میں پڑھتی ہوں۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ کیسے بتائے تو اس نے نمبر کے حساب سے بتا دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ لذے بات سے بچائے۔ سمیرہ نے ہلو سے کہا۔ آپ لوگ یہ کڑھائی کر رہی ہیں نا؟ میری اماں بھی کرتی ہے، مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہے، اس نے فریم اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ کس کی قمیض ہے؟ یہ کسی کی قمیض ہے کہ؟ اس نے کپڑا پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چھوٹی کی ہے، اس کو بہت شوق ہے تو میں نے سوچا کہ بنا دیتی ہوں، ساتھ میں یہ دونوں کچھ سیکھ بھی لیں گی۔ ٹھیک ہے اب بنائیے، پھر میں ایسے ہی آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں۔ منشا نے کہا۔ میں صبح کی آئی ہوئی ہوں، بس انہیں آنٹی کو دیکھا۔ آپ کی ماما کہاں ہیں؟ وہ پرسوں سے رشتہ داروں کے ہاں شادی کی تقریبیں گئی ہوئی، آ جانا ہے، شاید شام تک آ جائے۔ میرا شام تک آ جائے، سمیرہ نے ٹانکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ جو نیچے بزرگ کے ہاتھوں میں بیٹھی تھی وہ آپ کی دادو ہیں؟ ہیں تو دادو، مگر کسی ہٹلر سے کم نہیں، صفا بڑبڑائی۔ اوہو، بری بات ایسے نہیں کہتے، سمیرہ نے سوچا۔ کو لو، اس میں کہنے والی کیا بات ہے؟ جو سچ ہے وہی بتائے۔ اچھا بس یہ پکڑ ٹانکا پورا کر، میں ذرا باورچی خانہ دیکھ لوں۔ جائیے جائیے، ابھی موئی اور ملحوظ مالک کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، صفا نے فریم پکڑتے ہوئے کہا۔ رکیے میں بھی چلتی ہوں، منشا اٹھتے ہوئے بولی۔ راہداری سے گزر کر وہ ابھی آدھا سیڑھیوں تک کی پہنچی تھی کہ ایک خاتون اور ان کے ساتھ 27-28 سالہ لڑکا اندر داخل ہوا۔ اور اماں جان آپ آ گئیں؟ سمیرہ کہتے ہوئے نیچے اس کے پیچھے منشا بھی آئی۔ ہاں بیٹا، آپ تو صبح ہی جانا تھا مگر تمہاری پھوپھو نے ضد کر لی کہ کچھ دیر کے لیے ان کے ہاں سے بھی ہو آئیں تو بس اسی لیے دیر ہو۔ سمیرہ سے ملتے ہوئے ان کی نظر پیچھے کھڑی منشا پر گئی تو اسے چھوڑتے اس کی طرف آئی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے بات ادھوری چھوڑی۔ اس کے حلیے اور انداز سے وہ گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ منشا سکینہ کی پوتی آج صبح ہی آئی ہے، سمیرہ نے تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ جیتی رہے، اور یہ میرے بھائی ہیں ساحل، سمیرہ نے محبت سے کہا۔ منشا نے اس کی طرف دیکھا تو تیوری چڑھائے کھڑا تھا۔ جی، اس نے مختصر کہا اور کہتی بھی گیا۔ وہ بھی کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاہدہ بیگم بھی اس کو دیکھتی اوپر چلی گئی۔ رات کے کھانے پر سارے مرد کھانے کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ منشا کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خواتین میز پر بیٹھنے کی بجائے کچن سے لا کر ٹیبل پر رکھنے میں مصروف تھی۔ صفا و فرحانہ شاہدہ اپنے کمرے میں ہی تھی، چونکہ وہ دوپہر کو سو گئی تھی اور کھانا نہیں کھا سکی تھی، اس لیے منہ لٹکا کر بیٹھی تھی۔
دادی کھانا دے دینا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ایک سائڈ پر بنے پلر کے پاس زمین پر بیٹھی تھی لا رہی ہوں، تھوڑی دیر صبر کر۔ سکینہ بھی نے کچن میں جاتے ہوئے کہا تو وہ موبائل اٹھا کر اس میں بزی ہو گئی۔ اسفند ابھی کمرے سے آ کر ٹیبل پر بیٹھا تھا، اس کو جو ایک سائڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کا دل بوڑا ہوا۔ دادی یار دیں یا جب میں مر جاؤں گی تب کھانا لائیں گی، اتنے ٹائم میں میں 2 بار کھا لیتی ہوں۔ وہ موبائل سائڈ پر پٹکتے ہوئے چیخی، جائیے سکینہ بھی بچی کو کھانا دے آئیے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، یہ میں کر لیتی ہوں، مسرت بیگم نے کہا۔ تو انہوں نے روٹی کے ساتھ کریلے کی سبزی لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے پلیٹ ہٹائی تو کریلے کی سبزی دیکھ کر اس کا ہلکا کڑوا ہوا۔ پتہ ہے نا کہ میں کریلے نہیں کھاتی، پھر لا کر دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر کھانا نہیں دینا تو ویسے ہی کہہ دے۔ وہ ٹرے وہیں چھوڑے پیر پٹکتے نکل گئی۔ معافی چاہتی ہوں بی بی، یہ تھوڑی ضدی ہے، انہوں نے سربراہی کرسی پر بیٹھے صفیہ بیگم کو گھوٹے پا کر کہا۔ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو یہاں کے طور طریقے بھی سکھا دے، اس گھر کی لڑکیاں ضد نہیں کرتی، انہوں نے سختی سے کہا۔ جی بی بی، سکینہ بی نے اسفند کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور اب اسے کھانا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آج بھوکی رہے گی تو کل کو نہارا کیے بغیر ہی کھا لے گی۔ معاف کرے بی بی، یہ بھوک ہی تھوڑی کچی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ تم جانتی ہو میرے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں، ایسی سر پھیری لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، پہلے تو بنا بتائے گھر سے نکل اور اب نہرے پہ نہرا کیے جا رہی ہے۔ لگتا ہے تیری بہو نے اسے کچھ نہیں سکھایا، سونے دے ایسے ہی خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی، انہیں حتمی لہجے میں کہا تو وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اسفند ہاتھ میں پکڑنے والا پلیٹ میں رکھتا بغیر کسی کو دیکھے ٹیبل سے اٹھا۔ رکو اسفند، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کر جاؤ، کتنی بار کہا کہ یہ ٹیبل سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ صفیہ خاتون نے اسے آواز دی مگر وہ انسنی کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ چودھری قادر نے سوالیہ نظروں سے مسرت بیگم سے پوچھا۔